اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور منبر نور پہ جلوہ فروز سمانی مشائخ کرام علماء ذوی احترام شعراء اسلام حفاظ کرام اور اس بھیگی رات میں پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتنا سندر سنجوگ ہے، کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ سن 2016 میں یہیں سے میں نے بنگلہ دیش کی پاری کا آرمبھ کیا تھا اور آج 6 برس کے بعد پھر آپ کی محبت کی چھاؤں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں پھر حاضر ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ ہندی اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، بوجھیں گے نہیں، ایسی آشا بھی نہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آوے تو ایک بار سبحان اللہ کہنا، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار سبحان اللہ، تاکہ کم سے کم کہنے کا ثواب مل جائے۔ ایک نعت پاک سے سلسلے کا آغاز کروں گا، اس سے پہلے کہ سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں حدیث درود و سلام پیش کرو، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا، اب اپنے اسی مخصوص بنگلہ انداز میں ذرا گنگنا کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ تو خدا کا نور ہے، وہ تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں، وہ تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں، وہ تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں، جب بس گئی دل میں میرے شہر نبی کی ہر گلی، جب بس گئی دل میں میرے شہر نبی کی ہر گلی، اب دیار نور سے ہے فاصلہ کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا
कैसे कहूं। जो लोग अजमेर शरीफ गए हैं उन्होंने देखा होगा हुजूर गरीब नवाज के कुब्बे पैदा के सामने लिखा है हादा हबीबुल्लाह मा तफी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का वो प्यारा है जो अल्लाह की मोहब्बत में मर गया। अगर मेरा ईमान और मेरा विजदान ये कहता है कि अल्लाह या उसके रसूल की मोहब्बत में कोई मरता नहीं बल्कि मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है। तो पूरी तवज्जो के साथ इस शेर को देखिए। मैंने किस पस मंजर में कहा है कि जब इश्क में है वो खुदा ही जिंदगी का नाम है, जब इश्क में है वो खुदा ही जिंदगी का नाम है, फिर कोई इश्क मुस्तफा में मर गया कैसे कहूँ, माना खुदा वो है नहीं फिर भी जुदा कैसे कहूँ। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर जरूर है, वरना ये शेर अगर मैं लखनऊ या बंबई से पढ़ देता तो कुर्ते लोग फाड़ लेते। तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे खास कर। कुरान पाक की एक आयत है वअल्लमका मा लम तकुन ताअलम, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ऐ मेरे महबूब, ऐ अमर शोनार नबी, प्रिय नबी, I taught you which you didn't know, मैंने वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। कुछ मुल्ला लोग हैं गली गली गांव गांव काम काम करने वाले, वो कहते इतना सिखाया इतना नहीं सिखाया, ये सिखाया वो नहीं सिखाया। ऐसा लग रहा है जब अल्लाह सिखा रहा था तो ये किसी विंडो से देख रहे थे। तब तो चाहूंगा बिल्कुल उसी जिंदगी के साथ। इसमें जो माँ है उलमा जानते हैं वअल्लमका मा लम तकुन ताअलम में जो माँ है ये माँ मौसूला है। इसका मतलब इसमें जो उमूम है यानी जो जो आप नहीं जानते सब अल्लाह ने सिखा। माँ पे खास तवज्जो रहेगी तो बात समझ में आएगी कि मालम तालम की माँ का बस जरा देखो मालम तालम की माँ का बस जरा देखो किसने दिया सबको पता कितना दिया कैसे कहूँ। सबको पता कितना दिया कैसे कहूँ, माना खुदा वो है नहीं फिर भी जुदा कैसे कहूँ। हम बहुत गुनहगार हैं लेकिन जितने बड़े हम गुनहगार हैं उससे बड़ा हमारा मौला परवरदिगार है। हमारे गुनाहों से ज्यादा उसका करम है। जैसे हम मासियत वाले हैं उससे कहीं ज्यादा मेरे मुस्तफा रहमत वाले हैं। अब जो चाहूंगा जिंदगी के साथ देखिएगा ये शेर कि माना के मैं जुर्म खता मैं हूँ बड़ा फिर भी शगा, माना के मैं जुर्म खता मैं हूँ बड़ा फिर भी शगा, तेरे करम तेरी अता से भी बड़ा कैसे
کہوں مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں۔ دعاؤں کے ساتھ مکہ سماعت کر لیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس پر میں 6 سال پہلے جب میں آیا تھا آپ کے گاؤں میں نارائن گنج، تو 6 سال پہلے میں نے اسی آیت پہ تقریر کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے مصطفیٰ وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ جان پر ظلم کرنے والے، اتیاچار کرنے والے جو اتیاچاری ہیں، گنہگار ہیں، ان کو کہیں اور نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے پاس بلایا۔ یہی سوچ کے میں حاضر ہوا کہ سن کر صدا جاؤں کہ در پہ تیرے آیا کھلوں، سن کر صدا جاؤں کہ در پہ تیرے آیا کھلوں، کس طرح اس نے ظلم کو خود پہ کیا کیسے کہوں مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں۔ دوسری بات پڑھیں اللہم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, ریل کی طرح اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا جلسہ ویلمب ہے، اس لیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سنا دوں، اور اس سے پہلے میں آپ کو، آپ سب کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ شبھ سماچار پورے نارائن گنج والوں کے لیے۔ سب سے پہلے سلسلے غوثیہ اشرفیہ جیلانیہ سے میں یہاں آیا، اور اس کے بعد سلسلے کے بزرگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی آپ کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کے مارگ درشن کے لیے، آپ کے پراپر گائیڈنس کے لیے میرا کوئی نہ کوئی خلیفہ ضرور ہونا چاہیے۔ سند تو، سرٹیفکیٹ تو میں نے اپنے کمرے میں رکھا ہے، وہاں دے دوں گا، لیکن یہ کہتے ہوئے مجھے بہت ہی پرسنتا، بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے میزبان مکرم محب گرامی عالی جناب مولانا عبید اللہ اشرفی صاحب کو سلسلے عالیہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ کی اجازت و خلافت دے رہا ہوں۔ شہاردہ خانوادہ من الابتداء الی یومنا ھذا، ان سب کی خلافت و اجازت، تمام نقوش و تعویذات کی اجازت۔ اب جو لوگ مجھ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ اگر ان سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو مجھ سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اب آئیے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ عرف شیخ اعظم اور حضور شیخ اعظم صاحب سجادہ میرے بڑے ابو بھی ہیں،
اللہ اس کی قبر پر رحمت و انوار کی برسات فرمائے۔ اہل نسبت کا جلسہ ہے تو نسبتی عنوان میں نے چنا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا راہ چل اس کی جو میری جانب رجوع لایا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے اردو کا یہ سر کے اوپر سے چلا گیا ہوگا، نیگوشیبل نہیں ہوگا، ایسا باؤنسر نہیں۔ اور ویسے بھی یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اور اسے سمجھنے کے لیے بدھی بھی اعلیٰ چاہیے۔ آئیے میں آسان کروں، پیچھے پیچھے چل اس کے، سب کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ ہاں یہ دماغ میں رکھیے گا، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ سب کے نہیں، اس کے پیچھے پیچھے چل جو تجھے میری طرف لوٹا کے لائے۔ Follow the person who brought you towards me۔ سب کے پیچھے نہیں جانا، صرف اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے جس کا راستہ رب کی بارگاہ تک جاتا ہے، یا جو میری طرف پلٹا کے ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ لوٹنا اور پلٹنا، ریٹرن ہونا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے میں ڈھاکہ سے یہاں آؤں اور لوٹ کر ڈھاکہ چلا جاؤں تو میں کہوں گا کہ میں نارائن گنج آیا اور پلٹ کر لوٹ کر ڈھاکہ پہنچ گیا۔ لیکن اگر میں ڈھاکہ سے نارائن گنج جاؤں، نارائن گنج سے کملا جاؤں، کملا سے چٹوگرام، اور چٹوگرام پہنچ کے کہوں میں لوٹ کر چٹوگرام آیا، تو یہ لوٹنا صحیح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوٹا وہی جاتا ہے جہاں سے یاترا شروع ہوتی۔ یاترا اگر ڈھاکہ سے شروع ہے تو جب ہم ڈھاکہ پہنچیں گے تب لوٹنا ہو، راستے میں لوٹنا نہیں ہوتا۔ وہی اللہ پاک فرما رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل جو تجھے میری طرف لوٹا کے لائے۔ مسئلہ بالکل کلیئر ہے کہ ہماری یاترا کا آرمب جو ہے وہیں سے ہوا ہے۔ ہم پرتھم پہلی بار آتما جگت میں، روحوں کی دنیا میں، ان دا ورلڈ آف سول، جب تک اللہ نے چاہا ہم روحوں کی دنیا میں 1000 سال 10,000 سال، جب تک اس نے چاہا ہم آتما جگت، اس نے کہا چینج یور ورلڈ، دنیا بدلو، ہم وہاں سے چل کے اپنے باپ کی صلب میں آ گئے، ان دا بیک بون آف فادر۔ جب تک اللہ نے چاہا وہاں 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال، جب تک اللہ نے چاہا ہم ابا کی پیٹ میں، حکم ہوا دنیا بدلو، ہم وہاں سے چل کے اماں کے پیٹ میں آ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی مجھے؟ اماں کے پیٹ، ان دا بوری آف مدر، 6 months 7 months 8 months 9 months، زیادہ زیادہ 10 months، جب تک اللہ نے چاہا ہم ماں کی کوکھ میں، حکم ہوا دنیا بدلو، ہم یہاں آ گئے۔ میں آپ کو یاترا سمجھا رہا ہوں، یاترا اس مصیبتستان میں آ گئے، ٹینشنستان، ساری الجھن یہی، سارا پینک یہی، سارا ٹینشن، سارا پرابلم نہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں رہیں گے، اور انشاءاللہ 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، بس اب کوئی سنچری نہیں مار پاتا۔ پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے، اب کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ اس کو ہائی پرٹینشن ہے تو بلڈ شوگر ہے تو اس کو یہ ہے تو کولیسٹرول بڑھ گیا، کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم یہاں، حکم ہوگا دنیا بدلو، ہم یہاں سے چل کے قبر میں چلے جائیں گے۔ کہاں؟ قبر میں۔ اب وہاں جب تک اللہ چاہے گا 500 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال 10,000 سال، جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں
حکم ہوگا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم محشر میں چلے جائیں. ان دا ڈے آف ججمنٹ محشر میں چلے جائیں. اب جب تک اللہ چاہے گا ہم وہاں ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک آن، ایک لحظہ، ایک مومنٹ، ایک چھڑ، جب تک اللہ چاہے گا ہم رہیں گے. حکم ہوگا دنیا بدلو تو پیچھے پیچھے چلتے چلتے ہم انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ بتاؤ، just tell me when we will die. ہم مریں گے کب؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اسٹیج والوں. ہم مریں گے کب ہماری مرتیو ہوگی. ہم تو ایک دنیا سے دوسری دنیا سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور اسی ٹرانسفر کو عربی میں انتقال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انتقل رجل من مکان الى مکان. ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کو انتقال کہتے ہیں. تو ہم تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے منتقل ہو رہے ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں. ہم مریں گے کب؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم مریں گے کب؟ ارے ان جماعت والوں کو بتاؤ جو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں. ان سے کہو جاہلو. ارے موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو حبیب رحمان کو کیا مٹائے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر توجہ سے سنیے گا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کیا ہے؟ اچھا چکھنا سمجھتے ٹیک دا ٹیسٹ آف اینی تھنگ. جیسے دال میں نمک کتنا ہے چکھو گے تو پتہ چلے گا. اور طریقہ کیا ہے؟ چمچ لیا، چمچ سے ایسے نکالا، ایک بوند ہتھیلی پہ لیا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھو چاہوں گا. بس موت اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی جیبھ کو، زبان کو پتہ چلے، حلق کو خبر نہ ہو. بس اتنی ہی موت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب اگر کوئی بہن، کوئی مہیلا، کوئی ہمارا بندھو بھائی 12 روٹی اور 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اسے کوئی پوچھے بہن کیا کر رہی ہو، وہ کہے میں چکھ رہی ہوں، تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال ہے. مسکرایا کرو یار. سنی جب مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. موت اتنی آئے گی، مزہ چکھائے گی اور ایک دنیا سے دوسری دنیا پہنچا دے گی. اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ موت ہے نہیں. بس اتنی. اب کیونکہ ایک اتھارٹی سے منسوب ہے یہ جلسہ، اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک فقیروں والی بات کی جائے، صوفیوں والی. اپنی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر عرش پر نظر رکھنے والے اللہ والوں کی بات کی جائے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ نفس کو کسے چکھنا ہے؟ پیچھے والے بولو کسے چکھنا ہے؟ یہ ذرا دماغ میں رکھنا. نفس. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کل روح ذائقۃ الموت. ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر آتما کو، ہر سول کو، ہر روح کو نہیں، ہر نفس کو. کیسے؟ سمجھ تو چاہوں گا اللہ کرے دل میں اتر جائے بات. مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے کیونکہ میرے پاس نفس ہے. تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تیرے پاس نفس ہے.
جانوروں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، ان کے پاس بھی نفس ہے، تو میرے پاس نفس، تیرے پاس نفس، سب کے پاس نفس، ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا، مگر وہ غوث اعظم، وہ غریب نواز، وہ داتا لاہوری، وہ محبوب الہی، وہ حضرت شاہ جلال یمنی، وہ مخدوم سمنانی، ارے ان اللہ والوں کو کون سا مزہ چکھنا ہے جنہوں نے جیتے جی اپنے جیون میں اپنے نفس کو خود مار دیا ہو، ان کے نفس کو کون سا مزہ چکھنا ہے؟ وہ تو خود ہی مارے بیٹھے ہیں اپنے نفس کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، اور وہ اس لیے کیونکہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے. We belong to Allah and we will return unto Allah. ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف، بھئی لوٹنا سمجھا رہا ہوں، اسی کی طرف لوٹنے والے. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے. یہ جو ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا ٹرانسفر ہو رہے ہیں نا، یہ وداؤٹ ریزن نہیں ہے، سب کے پیچھے ریزن ہے، کارن ہے. جیسے ہم آتما جگت سے چلے باپ کی پیٹھ میں آئے، اس کا کارن کیا تھا، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا؟ اللہ کا حکم، the order of Almighty اللہ، اللہ کا آدیش، اس نے کہا کن فیکون. اچھا، باپ کی سلب سے چل کے ماں کے پیٹ میں آئے، اس کا کارن کیا ہوا؟ وواہ، نکاح، ماں باپ کی شادی ہوئی، دونوں ایک ہوئے اور ہمارے دنیا میں آنے کا ایک کارن بنا. بات سمجھ آ رہی؟ آئیے، ماں کے پیٹ سے چل کے اس دنیا میں آئے، اس کا کارن کیا بنا؟ پرسو پیڑا، درد زہ، لیبر پین جو ہماری ماں بہنیں اٹھاتی ہیں. اچھا، میں اتنا پڑھیا واچی بول دوں گا کہ کوئی تو ایک کر لو گے. توجہ ہے، ماں کے پیٹ سے چلے دنیا. اچھا، اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کون سی ہے؟ وہاں جانے کا کارن کیا ہوگا؟ قبض روح، ملک الموت حضرت اسرائیل روح نکالیں گے، ہم اس دنیا سے قبر میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب قبر کے بعد اگلی دنیا، اگلی دنیا حشر. وہاں جانے کا کارن کیا بنے گا؟ آواز آئی سور اسرافیل. حضرت اسرافیل شنکھ سور پھونکیں گے، سارے مردے قبر سے نکل نکل کے محشر میں پہنچ جائیں گے. اب ذرا اگلا دن کام کے سننا. اور محشر سے اگلی دنیا اور فائنل اور آخری منتخب ڈیسٹینیشن مومن کا جنت ہے. جنت، وہاں جانے کا کارن کیا ہوگا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ. شفاعت مصطفیٰ مطلب صاف، گویا رب فرما رہا کہ سبھی کے پیچھے نہیں، نبی کے پیچھے چلو. نبی کے پیچھے چلو، یہ تمہیں کہیں اور نہیں، یہ میری طرف تجھے لے کے آئے. اور وہ اس لیے بھی ہے نبی the only one reason to get closer to Almighty Allah. اگر اللہ کے نکٹ ہونا ہے، قریب ہونا، تو اس کے حبیب کا دامن تھا. کوئی چانس ہی نہیں. سمپل سی لاجک ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنا. Each and everybody came to please Almighty Allah. اللہ راضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے. ایک ٹارگٹ ہے، ایک گول ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ اسے ہم راضی کریں گے. ایک مرید نے سوچا کہ پیر صاحب آئے ہیں کچوٹر شریف سے، غوث پاک کا خاندان ہے، جیلانی ہے، اپنے پیر کو پسند کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں،
بڑھیا کھانا کھلا دینا پھر سب خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کے گھر گیا تو کھانا چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، بریانی بھی، اب ادھر بریانی ادھر نورانی، دیکھا تو ہو گئی پریشانی۔ کھانا بہت اچھا تھا، ایکسٹراڈینری، ڈیلیشیس، لاجواب، لیکن میں بہت پرسن نہیں ہوا۔ کیوں؟ بیکاز دا فوڈ wasn't cooked according to my desire۔ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں۔ میری پسند کیا ہے؟ سادی روٹی ہو، سادہ چاول ہو، سادی دال ہو، سادی سبزی ہو۔ کھانا جتنا سادہ، دعا اتنی زیادہ۔ اب وہاں چکن ہے، مٹن ہے، قورمہ ہے، شاورما، بسما، کیا کرتے؟ I couldn't please، نہ خوش نہیں ہوا۔ کیا سمجھے اس مثال سے؟ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، کیا سمجھے آپ؟ کہ مہمان کو راضی کرنا ہے تو مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے۔ ایسے ہی رحمان کو راضی کرنا ہے تو رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے۔ اب میری پسند تو آپ جان سکتے ہو، یو کین آسک می ڈائریکٹلی۔ حضرت پیر صاحب کل میرے گھر میری باڑی میں دعوت ہے، کیا کھائیں گے؟ میں کھٹا کھٹ بتا دوں گا۔ اللہ کی پسند کیسے جانو گے؟ کیوں؟ وہ اننت ہے، ہمارا انت ہے، وہ اشیمت ہے، ہم سیمت ہیں، وہ نراکار ہے، ہمارا آکار ہے، وہ انلمیٹڈ ہے، ہم لمیٹڈ ہے، وہ بنانے والا، ہم بننے والے، وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے، وہ پلانے والا، ہم پینے والے، وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ We don't have a direct connection with Allah. So how can I recognize the liking of Allah? ہمارا اس سے کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں، کیسے راضی کرے؟ اس نے ہمیں 5 اندریاں دی ہیں، 5 مہان شکتیاں، 5 مہان شکتیاں۔ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے ہوا سے خمسہ، جیسے یہ مائک کڑا ہے کہ ملائم ٹھنڈا ہے کہ گرم، ہوا تو پتا چلا۔ یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا، درشٹی سے دیکھا تو پتا چلا۔ یہ ہے خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، سونگھا تو پتا چلا۔ یہ آواز بندھو کی ہے کہ موہیلا کی ہے، سنا تو پتا چلا۔ یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ حیدرآباد کی ہے کہ کلکتہ کی ہے کہ ڈھاکہ کی ہے، کھایا تو پتا چلا۔ تو 5 sources of knowledge to recognize anything، یہ 5 اندریاں اللہ نے ہمیں دی جس کے ذریعے ہم کسی کو پہچانتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اللہ کو دیکھ سکتے ہو؟ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار۔ نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کو سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ ہم اس کو جب ان 5 شکتیوں سے نہیں جان سکتے تو اسے راضی کیسے کریں؟ اس کی پسند کیسے جانیں؟ یہ مسئلہ پھنسا ایک مریض کے ساتھ، بھاگتا ہوا غلام مصطفیٰ شرفی کے پاس، عبید اللہ صاحب کے پاس پہنچا گا، مولانا کل پیر صاحب کی عمر باڑی کا دعوت آتے، ہمیں نہیں پتا کہ پیر صاحب کیا کھاتے ہیں، ذرا بتاؤ نا کیا کھاتے ہیں۔ مولانا نے کھٹا کھٹ میری پسند بتا دیا۔ حضرت کو خوش کرنا ہے، سادہ سادہ بنا دینا، حضرت خوش ہو جائیں گے۔ مجھ سے نہیں پوچھا، مجھ سے نہیں پوچھا، اس سے پوچھا جو میرے قریب ہے، یہی تو سمجھانا چاہے۔ اس سے پوچھا جو میرے نزدیک ہے، قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا وہی حبیب ہوتا، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ، مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے، اور جو رحمان کے قریب ہے وہی تو ہم سب کے حبیب ہیں۔
چنانچہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی پوجا پدھتی کو فالو مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے، اپنی مانیتاؤں کو فالو مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے، پچھلے دھرموں کا انوسرن مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے، اپنے حساب سے مت چلو، اللہ کو نہیں پسند ہے، پہاڑوں پہ چل کے گھنٹے مت بجاؤ، اللہ کو نہیں پسند ہے، اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے مت پوجو، اللہ کو نہیں پسند ہے، اپنے تیوہاروں کو فالو مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے، شراب مت پیو، اللہ کو نہیں پسند ہے، زنا مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے، جوا مت کھیلو، اللہ کو نہیں پسند ہے، بدکاری مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے، جھوٹ مت بولو، اللہ کو نہیں پسند ہے، غیبت مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضور نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے، روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے، حج کرو، اللہ کو پسند ہے، زکات دو، اللہ کو پسند ہے، نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے، خیرات کرو، اللہ کو پسند ہے، بیوہ کا سہارا بنو، اللہ کو پسند ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ کو پسند ہے، مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے، مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے، خانقاہیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نماز ہو، سرکار نے فرمایا سلو، کیا سلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا نماز ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ ارے کر تو صحیح، کر تو صحیح۔ آقا نے فرمایا جب تو ایسا کرے گا تو میری سنت ادا ہوگی، مولا کی عبادت ادا ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی مولا کی آپ ذرا خیال کرتے چلیں، مطلب صاحب کہ ہم آئے ہیں خدا کو راضی کرنے، مگر خدا اسی سے راضی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے 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 چلتا ہے۔ اگر نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہے وہ پیچھے کیا چلے گا؟ ہم سننے والے سننی نہیں، سنت والے سننی، پیچھے پیچھے چلتے ہیں تاکہ پیچھے چلنے کی برکت ہمیں اپنے مولا کے قریب کرے۔ پیچھے چلنے کی شان دیکھو، اصحاب کہف کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ ایک راجا تھا دقیانوس، اور جو اس کی طرح سوچے وچار کرے اسے کہتے ہیں دقیانوسی وچار والا، گرو شاشک، ظالم جابر، ستاروں کی پوجا کرتا تھا، اور اگر کوئی اللہ کا نام لے لے اس کے سامنے یا حضرت عیسیٰ کا نام لے لے تو اسے قتل کر دیتا۔ حضور کی ولادت سے لگ بھگ 350 سال پہلے کی بات ہے۔ اسی شہر میں 5 یا 6 یا 7 اللہ جانے کتنے، لیکن کچھ اللہ والے ایسے تھے جنہوں نے سوچا یار یہ جگہ چھوڑو اور چلو کہیں ایسی جگہ جہاں بس اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے۔ وہ 5-6 لوگ نکل پڑے، اصحاب کہف سے نکل پڑے، ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا لگ گیا۔ توجہ کریں، کیا لگ گیا؟ کتا لگ گیا۔ وہ روکتے تھے رکتا تھا، پھر پیچھے پیچھے، پھر وہ روکتے تھے وہ رک جاتا تھا، پھر پیچھے پیچھے۔ رقیب نام کے گاؤں تک جب وہ پہنچا تو اصحاب کہف جو تھے انہوں نے آگے کھڑے ہو کے کتے سے کہا دیکھ تو کتا، تو اگر بھوکے گا تیری آواز سن کے دائیں بائیں سے لوگ آ جائیں گے، پکڑ کے راجا کے پاس لے جائیں گے، راجا ہمیں مار دے گا، اس لیے جا بابا جا، میرا ساتھ چھوڑ۔
وہ کتا رونے لگا، اس نے اپنی ٹانگوں کو اٹھایا اور اپنے مالک سے براہ راست اس نے عرض کیا، اے اللہ میں بے زبان ہوں، تیرے نیک بندوں سے میں بات نہیں کر پا رہا ہوں، وہ میری بھاشا نہیں جانتے، میں ان کی بھاشا نہیں جانتا، اے اللہ میری زبان کو انسانی بھاشا دے دے تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے بات کر سکوں۔ اللہ کی شان دے، اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دے دی۔ یہ میں حدیث یا کتاب نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کیا ہے، میرا غور سے سننا، آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں تو آنکھ بند کر کے کان کھول دو، کان کھول کر کے سنو تاکہ رات بھی ڈلے مصطفیٰ کی بات بھی چلے۔ دیکھیے آپ کو کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ الحمدللہ کتے نے دعا مانگی، اللہ نے اسے زبان دے دی، وہ کتا بولتا ہے اے اللہ تیرا کرم، اور پھر اس نے اصحاب کہف سے کہا اے اللہ والوں، جس کے بھوئے سے ڈر سے آپ لوگ نکلے ہو نا، میں بھی اس کی وجہ سے نکلا، میں تو بڑا گنہگار ہوں، جانور ہوں، لیکن اللہ والوں سے پریم کرتا ہوں، ان سے بھالو بھاشا کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، بس مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اس کے الفاظ ہیں تو مفسرین نے فرمایا، امام جلالالدین سیوطی لکھتے ہیں، اس کتے نے کہا واللہ انی احب الصالحین، قسم خدا کہ میں اللہ کے نیک بندوں سے بھالو بھاشا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہنا وہ اصحاب کہف 5 6 7 جو بھی تھے، انہوں نے کہا چل لیٹس گو ود اس، وہ آگے آگے کتا پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے کتا پیچھے پیچھے، کتے کو اپنی سیما پتا ہے، وہ آگے نہیں جا رہا، پیچھے 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 چل رہا، پوری پہاڑ پہ چڑھ کے جب وہ گفا آئی، کیو کیا کہتے ہیں آپ لوگ، گفا نا، وہ گفا آئی تو کتا اندر نہیں گیا، وہ گفا کے دہانے پہ بیٹھ گیا، because he knows his boundary، اسے اپنی سیما پتا ہے، وہ رک گیا، اور وہ اصحاب کہف اندر گئے اور جاتے ہی سو گئے، ادھر وہ سو گئے، ادھر ان کا کتا بھی سو گیا، اور اللہ کو پیچھے پیچھے چلنے کی وجہ سے اس کی ادا اتنی بھلی لگی کہ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں اس کے سونے کا طریقہ بھی بیان کیا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اپنی دونوں باہیں کھولے ہوئے پاؤں کو پھیلائے ہوئے سکون سے لیٹا تھا۔ ایک دن نہیں، اصحاب کہف 10-20 سال نہیں سوئے، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال، کتنے؟ 309 years completely they slept deeply، 309 سال تک سوتے رہے۔ ذرا پیچھے پیچھے چلنے کی برکت دیکھ، ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا رہا، نہ انہیں موت آئی نہ اسے موت آئی، اور ہر 6 مہینے پر کروٹ بدلتے تھے۔ کیا بدلتے تھے؟ کروٹ سمجھے؟ لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، کروٹ بدلتے تھے 6 ماہ پر، ان کا کتا بھی 6 ماہ پہ کروٹ بدلتا تھا۔ ذرا دیکھ پیچھے چلنے کا فائدہ کہ جب بندہ اللہ والوں کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب تو کسی اللہ والے کا ساتھ مت چھوڑنا، بس پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ اور سنیے، وہ جو گفا تھی نا، وہ پشچم سے بھی اور پورب سے بھی تھوڑی تھوڑی کھلی تھی، اور اس طرح کھلی تھی کہ جب سورج پورب سے نکلتا تھا تو اس کی جو کرنیں ہیں وہ اندر آتی تھی، اور جب وہ ڈوبتا تھا تو پشچم سے کرنیں اندر آتی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرنیں، توجہ، جملہ ضائع نہ ہو، اور جو لوگ اردو سمجھتے ہیں ان کی خاص توجہ،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرنیں اتنی اندر آ جائیں کہ یہ نیک بندوں کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں یہ جگ نہ جائیں، کہیں یہ اٹھ نہ جائے۔ اللہ نے ان کے لیے نظام فلکی کو بدل دیا، آسمان پر پھرنے والے سورج کی چال کو بدل دیا، اور قرآن کی ایک پکار اٹھی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ ایسا بدلا کہ سورج جب نکلتا تھا تو کرنیں اندر نہ آوے، اللہ سورج کو رائٹ سائڈ میں، دان سائڈ میں پھیر دیتا تھا، اور ڈوبتے وقت کہیں کرنے اندر نہ آوے، اللہ اسے بام سائڈ میں پھیر دیتا۔ ذرا سوچ، جب ایک نقطہ آ گیا بیچ میں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جب حضرت عیسیٰ، کس کے وہ ماننے والے تھے؟ وہ صحابہ کہف، حضرت عیسیٰ کے ماننے، جب حضرت عیسیٰ کی امت کے، حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ ان کے لیے اللہ سورج کو دائیں بائیں دام بام گھما دے، تو اگر مصطفیٰ کے علی کے لیے مقام صحبہ میں میرا خدا سورج کو پلٹا دے تو حیرت کیا؟ وہ واقعہ تو سنا ہوگا نا، صحبہ کا مقام ہے، سارے صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لیا تھا، حضور نے بھی پڑھ لیا تھا، بس حضرت علی نے نہیں پڑھا تھا، اور نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی، توجہ، حضرت علی کے زانوں پہ سر رکھ کے نبی سو رہے تھے۔ طبقات ابن سعد میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی، صحیح ستہ کی کتاب یہ حدیث موجود ہے۔ کتاب میں لکھا ہے نبی سو رہے تھے، نبی، لیکن میرا دل کہتا ہے وہ سو نہیں رہے تھے، وہ علی کا دل ٹو رہے تھے۔ دیکھیں علی میرے لیے اٹھتا نہیں، علی میرے لیے بیٹھتا ہے یا نماز کے لیے اٹھتا ہے، میرے لیے بیٹھتا ہے یا نماز کے لیے اٹھتا، علی کا دل ٹو رہے تھے۔ سورج ڈوبنے کے قریب ہے، مولا علی کی کیفیت بدل گئی، دل میں خیال آیا کہ لاؤ حضور کو اٹھا دوں اور کہہ دوں سرکار سورج ڈوبنے والا ہے، مجھے اثر پڑھنا۔ آج کے ملا جی ہوتے کسی جماعت سے نکلے ہوئے، 3 دن 7 دن 40 دن کا چلا کر کے آئے ہوتے تو کہتے حضور اٹھیے اٹھیے مجھے نماز پڑھنا۔ شان مرتضیٰ، توجہ چاہوں گی، شان مرتضیٰ دیکھو، دل میں خیال آیا حضور کو اٹھاؤں مگر اٹھایا نہیں، عشق نے روک دیا، محبت نے روک دیا، بھالوباسا نے روک دیا، پیار نے روک دیا کہ اگر نبی اٹھ گئے تو نبی کو تکلیف اور نبی کو کشٹ ہوا تو اللہ کو پسند نہیں، نبی کا کشٹ اللہ کو پسند نہیں اٹھایا، سورج ڈوب گیا۔ علی کی نماز، اتہاس میں پہلی بار علی کی نماز قضا ہو، وہ قضا کی فکر ایسی تھی کہ علی اس غم کو جھیل نہیں پائے، وہ کیفیت دماغ سے وہ الجھن آنکھ تک پہنچی اور آنسو کا بوند بن کر علی کی آنکھ سے وہ غم نکلا۔ زانوں پہ نبی سر رکھ کے سو رہے تھے، وہ آنسو کب کی بوند ٹپکی اور مصطفیٰ کے رخ والضحیٰ پر پڑ گئی، سرکار کے چہرے والضحیٰ پہ پڑی، حضور کھول دی، آنکھ کھولی تو کہا مالک یا آخی، کیا ہوا میرے بھائی؟ Why are you crying؟ کیوں رو رہے؟ حضرت علی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حضور دیکھیے سورج ڈوب گیا، سب نے اثر پڑھ لیا تھا، بس میں باقی تھا، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ آج میری نماز قضا ہو گئی۔
सुन्नियों कभी नमाज छूटने पे ऐसा रोना आया है? तब कैसे तुम मुर्तज़वी हो, कैसे तुम अलवी हो, रो रहे हैं। सरकार मैंने चाहा कि मैं नमाज पढ़ लूं, लेकिन फिर सोचा अगर मैंने आपको उठा दिया तो आप भी आराम हो जाएंगे और आपको तकलीफ हुई तो ये अल्लाह को पसंद नहीं। इसलिए मैंने अपनी नमाज को आप पर बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। इतना सुन्ना था। ऐ नारायणगंज के गयूर मुसलमानों, अजमत शान हैदरी देखो, किरदारे मुर्तजा देखो। हदीस के अल्फाज इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब में इसी तबकात इब्न साद की हदीस को तफसील और तशरीह और तालीख के साथ बयान किया कि नबी ने हाथ उठा दिया, हाथ उठा दिया, अर्ज किया, ए अल्लाह इन्ना अलीयन काना फी ताअतिका व ताअति हबीबिका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह ये अली, तवज्जो, ये अली मेरी और तेरी अताअत में था, अपने बंदे अली के लिए सूरज को पलटा दे। अच्छा ये बताओ, नमाज पढ़ना फर्मा बरदारी है या नमाज छोड़ना? पढ़ना, जोर से बोलो। अल्लाह की आज्ञा का पालन तब होगा जब पढ़ोगे, नहीं पढ़ा तो फिर उल्लंघन होगा, पालन नहीं होगा। तो फर्मा बरदारी इसी को अरबी में कहते हैं इताअत। ये पढ़ने में है, छोड़ने में, जोर से बोलो, पक्की बात है ना? हुजूर क्या फरमा रहे हैं? ऐ अल्लाह इन्ना अलीयन काना फी ताअतिका और ताअति हबीबिका। ऐ अल्लाह ये अली मेरी और तेरी ताअत में था, फर्मा बरदारी में था। जमात कहती है, फासिक कहते हैं कि पढ़ने में फर्मा बरदारी, और आशिक कह रहा है नबी के लिए छोड़ने में भी फर्मा बरदारी। जरा सोच, सूरज पलट आया, पलट आया। हजरत अली ने अपनी नमाज शुरू की, तकबीर बांधी, सूरज नहीं डूब रहा है, रुकू में गए, सूरज नहीं डूब रहा है, सजदे में गए, सूरज, बोलो जोर से, नहीं डूब रहा है। मैंने विचारों की दुनिया में, इन द वे ऑफ थॉट, आलम ख्याल में, मैंने उस सूरज से पूछा, मिस्टर सूरज, व्हेन यू विल सेट, कब डूबोगे? तो उसने कहा, पहले पूछते तो मैं समय बताता, अब नहीं बता पाऊंगा। कहन वो क्यों? कहन पहले मैं सभी के लिए निकलता था तो डूबने का समय पता था, आज मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला। अब जब तक अली पढ़ते रहेंगे मैं नहीं डूबूंगा, अली पढ़ते रहेंगे मैं नहीं डूबूंगा। अली नमाज पढ़ रहे हैं, सूरज डूबने को तैयार नहीं। एक इश्किया अंदाज देखो, मोहब्बत वाला, कि जब तक, तवज्जो रहे, जब तक नबी ने, सॉरी अली ने, जब तक, बोलिए, अली ने अपनी नमाज अली ने जब तक नबी पे कुर्बान नहीं की थी, जब तक बलिदान नहीं दिया था, तब तक अली सूरज को देखा करते थे, सूरज को। और जब नबी पर अपनी नमाज कुर्बान कर दी तो अली सूरज को नहीं, सूरज अली को देख रहा। बात समझ में आ रही है ना? सूरज अली को देख रहा है, अली ने अपनी नमाज मुकम्मल की। तो जरा सोच, तुझे इसमें भी कोई कमाल नबी का नजर नहीं आ रहा?
امت عیسیٰ کے اولیاء تھے اصحاب کہف، جن کے لیے اللہ نے سورج کو دائیں بائیں گھما دیا، اگر نبی کی علی کے لیے پلٹا دے تو حیرت کیا ہے؟ حیرت کیا ہے؟ اچھا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کو کوئی دعوت دے، دعوت تو سمجھتے ہیں نا، دعوت دے اور 4 آدمی آپ گاڑی سے آ رہے ہیں، ایک صاحب ساتھ میں ایک پپی کتا بھی لیے ہوئے، اب گھر میں پہنچے، گھر کے مالک نے پوچھا آپ لوگ کتنے لوگ ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے 4. یہ تھوڑی نہ کہیں گے ہم 4، 5واں ہمارا کتا، ایسا بولو گے؟ اگر 5 ہیں تو 5 بولو گے، 6 ہیں تو 6 بولو گے، یہ تھوڑی نہ کہو گے ہم 6، 7واں ہمارا کتا. اور اگر بولو گے نا تو دروازہ بند کر دے گا، کھانا نہیں کھلائے گا. اتنا بے غیرت سمجھا، کتے کو میں دعوت دوں گا، 5واں ہمارا کتا، 6واں ہمارا. ابے تیرے کتے کی اوقات کیا؟ کتا نوٹسیبل نہیں ہوتا، اسے جوڑا نہیں جاتا. لوگ کتا لے کے گھومے لیکن کتا کتا ہے، جتنے لوگ ہیں انہی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. لیکن میرے دوستو، اگر کوئی بے زبان کتا اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلے تو اس پیچھے چلنے کی برکت سے اللہ کو اس کتے کی ادائیں اتنی پسند آ جائے کہ اپنے مقدس کلام میں اس کتے کو بھی عنوان بنا دے، ٹاپک بنا دے، ایک سبجیکٹ بنا دے. ہم تو نوٹس نہیں لیتے مگر اللہ اسے نوٹس لے. چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اے محبوب ان قریب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 ہیں، 4تھا ان کا کتا ہے، کچھ کہیں گے وہ 5 ہے، 6واں ان کا کتا ہے، کچھ کہیں گے وہ 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے. اے اللہ پوچھا جا رہا ہے اصحاب کہف کتنے ہیں؟ تو کہہ رہا ہے 3 ہیں، 4تھا ان کا کتا، 5 ہے، 6واں ان کا کتا، 7 ہے، 8واں ان کا کتا. یہ کتے کو کیوں گنا؟ تو آواز آئی پیچھے چلنے کی وجہ سے. اگر یہ پیچھے چلا نہ ہوتا تو میں نے اسے گنا نہ ہوتا. ذرا سوچ، وہ اصحاب کہف کا کتا تھا جو اولیاء بنی اسرائیل کے پیچھے چلا تو کتا نہ رہا، جنتی کتا بن گیا. اے قادریوں، اے چشتیوں، اے نقشبندیوں، اے سہروردیوں، تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم، جتنا فخر کرو کم، جتنا گرو کرو کم. تم کوئی بے زبان کتے نہیں، انسان ہو اور دامن غوث اعظم پکڑ کے پیچھے چل رہے. دامن غوث پکڑ کے چل رہے، پوری شان سے چل رہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ وہی بنگالہ کی زمین ہے جہاں میرے اشرف نے چلتے قطب بنگالہ حضرت سرکار علاء الحق گنج نبات ابن اسد لاہوری پنڈوی رحمت اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل کی. اللہ نے انہیں مقام غوثیت کبریٰ پہ فائز کیا، محبوب یزدانی بنا، اپنا یار بنایا، اپنا پیار بنایا. جہانگیر کا خطاب زمین و آسمان سے آیا، محبوب یزدانی کا خطاب آسمانوں سے آیا. غوث العالم کا منصب آپ کو ملا، صاحب غوثیت کبریٰ ہو گئے. اور یہ شان تھی کہ
چند اصحاب آپ کے ایسے تھے جو ہمیشہ آپ کے پیچھے پیچھے، کہیں بھی جاتے تھے وہ ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، پیچھے 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 پیچھے۔ حضرت شیخ ابو المکارم ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت سرکار سیدنا نظام الدین یمنی ہیں۔ یہ 3-4 ایسے بزرگ تھے جنہوں نے مخدوم پاک کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، پیچھے پیچھے رہے۔ پیچھے پیچھے چلنا کتنا برکت والا ہے، ذرا گنبد خضرا کے نیچے دیکھو، کتنے لوگ ہیں وہاں؟ حضور ہیں اور ان کے 2 ساتھی، 2 ساتھی۔ یہ 2 ساتھی ایسے ساتھی تھے جنہوں نے حضور کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، ایسا پکڑا دامن کی سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، جنگ میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، ہر وقت نبی کے ساتھ، ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا کے نیچے لیتے ہیں تو نبی کے ساتھ۔ یہ پیچھے پیچھے چلنے کی برکت ہے۔ آپ ذرا سوچو اور پوری سنجیدگی سے اس چیز کو محسوس کرو کہ کیسی جماعت تھی، کیسے لوگ تھے، کیسی۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، وہ واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا، کیا میں عرض کر رہا تھا؟ ہاں، تو سرکار کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ایسے تھے جو کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ حضرت نظام الدین یمنی نے پوری دنیا مخدوم پاک کے پیچھے پیچھے گھوم دی۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک چیز، کیونکہ یہ حضرت شیخ اعظم کا عرس ہے، اس لیے سلسلہ اشرفیہ کا جاتے جاتے ایک مختصر تعارف بھی کرانا ضروری ہے۔ لکھتے ہیں کہ مخدوم پاک کی ایک کرامت یہ تھی کہ جہاں جاتے تھے وہاں کی بھاشا بولنے لگتے تھے۔ بنگال آئے بنگلہ بولنے لگے، ادھر نارتھ ایسٹ میں چلے گئے تو آسامی بولنے لگے، افریقہ کے جنگلوں میں چلے گئے تو افریقی بولنے لگے۔ جہاں جاتے تھے وہاں کی بھاشا بولتے تھے، اور وہاں کی بھاشا میں کتاب لکھ کر وہاں کے لوگوں کو دے دیتے تھے کہ پڑھو۔ یہ کرامت تھی۔ اور فرمایا ایک اور کرامت تھی کہ جس علاقے میں جاتے تھے، جس بھی چھیتر میں، کوئی نہ کوئی ان کا پہچان والا انہیں مل جاتا تھا، اشرفی مل جاتا تھا، ان کا مرید یا مرید کا مرید مل جاتا تھا۔ نظام الدین یمنی لکھتے ہیں لطائف اشرفی میں کہ ایک دن ہم لوگ دریا کا سفر کر رہے تھے، ہند مہا ساگر پہ ہماری ناؤ ہچکولے کھا رہی تھی، سفر کر رہے تھے، اچانک من میں ہردے میں ایک خیال آیا کہ جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے پیر کا پہچان والا ملتا ہے، کیا ہند مہا ساگر میں بھی کوئی پہچان والا ہے؟ صرف بولے نہیں تھے، خالی دھیان کیا، صرف سوچا بچار کیا۔ اللہ کی شان دیکھو، ایک قوی ہیکل انسان، انتہائی صحت مند قوی ہیکل، زمین سمندر کی طغیانی کو چیرتا ہوا باہر نکلا، ایسا منش کہ کمر تک انسان کی طرح اور کمر کے نیچے مچھلی کی طرح، ماچھ کی طرح نکلا، اور جھک کے کہا مسافروں السلام علیکم، سب نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر اس نے جھک کے کہا تم میں اشرف کون ہے؟ Who is Ashraf amongst you? کون اشرف ہے تم میں؟ مخدوم پاک نے مسکرا کے فرمایا ہاں بولو میں ہی اشرف ہوں۔ حضرت نظام یمنی فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میں رقص کرنے لگا، اپنے پیر کی شان پر میں وجد کرنے لگا، اور زبان حال سے یہ خیال آیا کہ جب میرے نبی کا بیٹا ایسا، جب اس کا کمال ایسا ہے تو مصطفیٰ کے کمال کا عالم کیا ہے؟
نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. سرکار نے فرمایا ہاں بولو میں ہی اشرف ہوں. تو اس آدمی نے کہا جو پانی سے نکلا، کہا حضور میں آپ کے غلام کا غلام ہوں. کیا کہا؟ امی تمہر غلامر غلام، غلام نہیں، غلام کا غلام. یہ ذرا سمجھیے گا، ڈائریکٹ غلام نہیں کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کے غلام کا غلام ہوں. مخدوم پاک نے مسکرا کے فرمایا اچھا اچھا تم میرے مرید در البحر کے مرید ہو؟ کہا حضور ہم سب آپ کے غلام در البحر کے غلام ہیں. یہاں دریا میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے ٹائپ کی لوگ 5000 ہیں. دریا میں ایک پورا شہر ہے، اس شہر کا نام مدینۃ الاشرف ہے. آج میرے پیر نے کہا جا، میرے پیر کی سواری جا رہی ہے، اسے میرا سلام کہہ دینا. یہ منظر دیکھ کر حضرت نظام یمنی رقص کرنے لگے، جھومنے لگے، مچلنے لگے. ارے واہ، جب تیرا اختیار ایسا ہے تو صاحب اختیار کا اختیار کیسا ہوگا. مگر اشرفیوں اپنی اصل تو دیکھو، اپنی حقیقت تو دیکھ. دامن تھام کے تو کتنا قیمتی بن گیا، کتنا بہمولیہ بن گیا کہ تجھے کوئی مٹا نہیں سکتا. اور میں انہیں بھی کہتا ہوں جو ہمیں مٹانے کا سپنا دیکھتے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ تم خود مٹ جاؤ گے. تمہارا گھر بار، تمہارا ونش مٹ جائے گا، تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے. سلسلے اشرفیہ کو مٹا نہیں سکتے، کیونکہ ہماری جڑیں صرف دھرتی پر نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی میں بھی ہے. ہمیں مٹانے کے لیے تمہیں پورے ساگر کو مٹانا پڑے گا. تبھی میں کہتا ہوں کہ جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلہ مخدوم سمنانی رہے گا. میاں سب کے پیچھے نہیں، سب کے پیچھے نہیں، صرف اس کے پیچھے چلو جس کا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہو. وہی تمہیں اسلام بھی سکھا دے گا، وہی ایمان بھی بتا دے گا، وہی قرآن بھی سمجھا دے گا. انہی نفوس قدسیہ میں کوئی عبدالرزاق نور العین بن کے چمکا، اسی خاندان غوثیہ جیلانیہ میں شاہ اشرف حسین بن کے کوئی چمکا، کوئی شاہ علی حسین اشرفی بن کے چمکا، کوئی محدث اعظم کی چھوچوی بن کے چمکا، کوئی مختوم المشائخ سرکار کلا بن کے چمکا، کوئی شیخ اعظم اظہار اشرف بن کے چمکا. اور سلسلہ یہ وہ ہے جو صبح قیامت تک چمکتا رہے گا اور کائنات کو اپنے وجود سے چمکاتا رہے گا. تبھی تو چمک کی بھیک مانگتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یوں عرض کیا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. میاں اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.